السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان حکومت عید کے دن بھی اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف رہی ہے۔ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کا نام عید کے دن ECL میں ڈالا گیا ہے۔ ارجنٹ طور پر، ہنگامی طور پر یہ سرکولیشن سمری کے ذریعے کابینہ سے منظوری لی گئی ہے۔ یہ انکشاف سامنے آیا، خبریں چلی گئیں، وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ اب حکومت پریشان بھی ہے۔ جس بھونڈے انداز میں جو فیصلے کرے جا رہے ہوتے ہیں، PTI کی حکومت کر رہی ہوتی ہے، پھر ان پر خود ہی پچھتا بھی رہی ہوتی ہے، وضاحتیں بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اب وضاحتیں آ رہی ہیں وزراء کی کہ جی عید ابھی تک کوئی نام ECL میں نہیں ڈالا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اس معاملے میں بڑا انکشاف کیا ہے، کیونکہ خبریں تو آئی ہیں ذرائع کے حوالے سے ویسے، لیکن مسلم لیگ نون کی ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ شہباز شریف کا نام عید کے دن ECL میں ڈالا گیا ہے، اور اس پر شدید تنقید بھی کی ہے۔ اس معاملے پر بات کروں گا کہ شہباز شریف آخرکار اتنا PTI حکومت اور وزیر اعظم کے اعصاب پر سوار کیوں ہیں کہ عید کے دن اور کوئی کام نہیں ہے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، کوئی حکومتی نظام چلانے کے حوالے سے، نظام بہتر کرنے کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے کوئی بریفنگ وغیرہ نہیں کام چل رہا۔ لیکن اپوزیشن کو کیسے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس پر بریفنگس ہو رہی ہوتی ہیں، پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی گزشتہ روز عید کے دن، نماز عید کے بعد جو میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں انہوں نے خود ان کے حوالے سے یہ بات آئی ہے سامنے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آج شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ ڈیٹیل میں اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میں نے 2-3 اس پر پروگرام کیے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے، اسپیشلی کہ شہباز شریف کے رہائی سے لے کے پھر عدالت نے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی، FIA کو ہدایت کی کہ بلیک لسٹ سے شہباز شریف کا نام نکالا جائے اور ان کو ون ٹائم ان کو ملک سے باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت دی عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے۔ لیکن حکومت نے FIA کے ذریعے شہباز شریف کو ایئرپورٹ سے ہی روک دیا، واپس کر دیا اور ان کو باہر جانے نہیں دیا۔ یہ بظاہر تو بہت بڑی توہین عدالت ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس کو عدالت پر حملہ بھی قرار دیا ہے، مسلم لیگ نون کی ترجمان نے، لیکن ویسے توہین عدالت کے زمرے میں تو آتا ہے کہ بھئی عدالت اجازت دے رہی ہے ایک شہری کو، ایک معزز شہری کو، ایک اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ نون اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کے صدر ہیں، ان کو عدالت اجازت دے رہی ہے کہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن FIA اور حکومت مل کر ان کو روک رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے پھر چھٹیاں ہو گئی تھیں، یہ 8 مئی کو روکا تھا شہباز شریف کو، سیٹرڈے کا دن تھا۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے صبح کو 4 بجے روکا تھا، 5 بجے، تو اس کے بعد پھر دن کو چھٹی تھی، عید کی بھی چھٹیاں آ گئی تھیں اور لاک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا تھا 8 مئی سے۔ تو نون لیگ کسی عدالت میں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں وہ رجوع نہیں کر سکتی تھی، تو اب ظاہر ہے اتنے دن شہباز شریف کو انہوں نے روک دیا۔ مسلم لیگ نون اس پر ظاہر ہے اس کے بعد پھر شہباز شریف کو صرف روکا نہیں گیا بلکہ حدیبیہ پیپر ملز کیس دوبارہ جو کھولنے کا بھی حکومت نے اعلان کیا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ ختم کر چکی ہے، سپریم کورٹ ختم کر چکی ہے، اس پر بھی حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فائنل نہیں ہوا، منطقی انجام تک نہیں پہنچا تھا، انویسٹیگیٹ نہیں ہوا تھا اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ادھورا معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے، نئے شواہد اگر کسی کیس میں آئیں تو وہ کیس دوبارہ ازسر نو کھولا جا سکتا ہے۔ یہ وزراء کا، وفاقی وزراء کا موقف ہے۔ لیکن حامد خان اتنے بڑے نامور وکیل ہیں، PTI کے ہیں، PTI کے بنیادی ممبر ہیں،
اور ابھی بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو منشور کمیٹی تھی، جو جب پی ٹی آئی بنائی گئی تھی اس وقت منشور جب بنایا جا رہا تھا تو حامد خان منشور کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو اب تو وہ بھی کھل کر سامنے آئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی وہ نہیں تھی، وہ نہیں رہی جو ہم نے جس پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی بنا رہے تھے، جو ہمارے ذہن میں یا پلاننگ تھی۔ اب تو چوں چوں کا مربع ادھر ادھر سے کرپٹ لوگوں کو شامل کر کے پی ٹی آئی کو پارٹی بنا دیا گیا ہے۔ یہ پارٹی ہمارے پلان میں نہیں تھی، تو وہ اختلاف رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کیس کے حوالے سے، حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے، حامد خان کو میں سن رہا تھا دنیا ٹی وی پہ، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کیس اب دوبارہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے 2 ججز نے اس کو، یعنی 3 ججز تھے کوئی، اس میں 2 ججز نے فیصلہ دے دیا تھا، پھر اختلاف آیا تھا تو پھر ریفری جج، یعنی 3 ججز کا فیصلہ، یعنی انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بھئی یہ ختم ہو جانا چاہیے کیس، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیس میں دم نہیں ہے۔ اس کے بعد نیب پھر سپریم کورٹ سے رجوع نیب نے کیا تھا، سپریم کورٹ نے بھی کیس کو سنا، اور سپریم کورٹ نے بھی ہدایت کر دی کہ کیس کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے۔ عدالت نے ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد حکومت کھولنا چاہ رہی ہے، تو یہ حامد خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کھول نہیں سکتی حکومت، لیکن حکومت بضد ہے، شہباز شریف کو روکا ہوا ہے، اور بضد ہے اس بات پہ کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کا کیس جو ہے اثر نو کھولا جائے گا، اور اس کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یہ وفاقی وزراء نے اعلان کر دیا ہے۔ اب پھر آ گیا معاملہ نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ بلیک لسٹ سے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا یا حکم دیا تھا، اس کے تحت بلیک لسٹ سے انہوں نے نکال دیا، ایک اور نئی لسٹ انہوں نے نکال لی، اس میں پھر نام ان کو دکھایا گیا شہباز شریف کو کہ جی اس لسٹ میں آپ کا نام ہے، یعنی ایک لسٹ سے جس سے عدالت کہہ رہی ہے کہ اس سے نکالو، تو اس سے نکال کے دوسری لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اسی طرح ہی کام چلتا رہے گا، پھر عدالت کو کہا جائے گا جی آپ نے تو بلیک لسٹ کا کہا تھا تو ہم نے بلیک لسٹ سے نکال دیا تھا، یہ تو دوسری لسٹ میں تھا تو اسی لیے ایف آئی اے نے روک دیا۔ پھر عدالت اگر دوسری لسٹ کا فرض کریں آرڈر دے، جب نون لیگ رجوع کرے، تو کیا پھر تیسری لسٹ کا بہانہ بنا کے شہباز شریف کو روکا جائے گا؟ لگ ایسا رہا ہے کہ شہباز شریف کو حکومت ملک سے باہر جانے نہیں دینا چاہ رہی، اور علل اعلان کہہ دیا ہے حکومت نے۔ وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی، شہزاد اکبر اور فواد چودھری نے، اور یہ الفاظ ہیں فواد چودھری کے، میں نے خود سنے تھے پریس کانفرنس میں، کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف ملک سے باہر جائیں۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں وفاقی وزراء، کیونکہ شہباز شریف چلے گئے ملک سے باہر تو پھر یہ جو انویسٹیگیشن ہے، جو مقدمات ہیں ان کے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکیں گے، تعطل میں چلے جائیں گے، التوا میں چلے جائیں گے، اس لیے شہباز شریف کا ادھر ہونا، ملک میں ہونا ضروری ہے، یہ وفاقی وزراء نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ای سی ایل میں نام ڈالنے کا معاملہ آیا جی۔ خبریں یہ آئیں کہ نیب نے لکھا ہے، نیب لاہور نے نیب ہیڈ کوارٹر کو لکھا ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے کا، اس کو چیلنج کیا جائے۔ نیب ہیڈ کوارٹر نے پھر وزارت داخلہ کو یہ سفارش بھیج دی، اور وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا، کابینہ کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے ای سی ایل میں نام ڈالنے یا نکالنے کے حوالے سے، تو کابینہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اس میں سفارش اس نے کر دی کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے۔ یہ 2 دن پہلے کی خبر تھی، اور اس کے بعد پھر کل یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ جی شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وزارت داخلہ سے ذرائع کے حوالے سے خبر آئی۔ اب شیخ رشید احمد جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی میڈیا ٹاک جو کی لال حویلی کے باہر راولپنڈی میں نماز عید کے بعد وہاں پر جو کی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سفارش ہم نے کر دی تھی، آج ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے، مختلف چینلز پہ دیکھا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے شیخ رشید احمد کی جانب سے کہ آج یعنی کل، یہ عید کے دن انہوں نے کہا ہے کہ آج نام ڈال دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ خبریں بھی چلیں، شیخ رشید احمد نے بھی تصدیق کر دی، پھر نون لیگ نے
اس پر شدید تنقید کی ہے پی ٹی آئی کے حکومت پہ کہ وزیر اعظم عمران خان پر شہباز شریف اتنے سوار ہیں اعصاب پر کہ وہ عید کے دن بھی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے یا گڈ گورننس کے حوالے سے کوئی اقدامات یا مشاورت یا بریفنگ لینے کی بجائے احکامات دینے کی بجائے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ سرکولیشن سمری یعنی تمام وزراء کو جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کو سرکولیٹ کی گئی، ان کو بھیجا گیا سمری اور انہوں نے منظوری دی ہے۔ اس طرح چھٹی کے دن جو ہے یعنی اجلاس تو نہیں بلایا گیا تھا، سرکولیشن جو سمری ہوتی ہے اس کے ذریعے منظوری لی گئی ہے اور شہباز شریف کا کل نام ڈال دیا ہے۔ یہ جب تنقید سامنے آئی ہے اب ظاہر ہے لوگ حیران تھے کہ بھئی یہ کیسی حکومت ہے کہ چھٹی کے دن بھی اپوزیشن کو نہیں چھوڑ رہی، اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، کوئی کام کا ڈھنگ کا کوئی کام کرنے کی بجائے یعنی اتنا فوکس اگر اپنی عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اگر اتنی توانائیاں صرف کریں تو میرا خیال ہے یہ کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دے سکتے تھے۔ نااہل تو ٹاپ کلاس کے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تاریخی پاکستان کے تاریخ میں ایسے نااہل حکمران ہم نے نہیں دیکھے، کبھی نہیں آئے ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ پھر آگے بھی ایسے نااہل حکمران کبھی آئیں۔ تو یہ نااہل تو آلریڈی ہیں، لیکن اگر کوشش کرتے جتنا فوکس اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانے پر انہوں نے کیا ہے، جتنا خرچہ کیا ہے قومی خزانے سے مقدمات ثابت کرنے، الزامات ثابت کرنے کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے اتنی کوششیں اگر عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کرتے تو کچھ نہ کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بول بچن دے کے عوام کو جو انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، معیشت، یہ وہ آگے پیچھے پتہ نہیں کیا باتیں کی تھی انہوں نے، یہ سب انہوں نے بول بچن تھے۔ یہ آئے ہیں صرف اور صرف اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے، احتساب کے نام پر اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیونکہ احتساب اگر ہوتا تو پھر یہ اپنے لوگوں کا بھی احتساب کرتے، اپنے لوگوں کے خلاف مقدمات جو ان کے پڑے ہوئے ہیں یا انویسٹیگیشن انکوائریز فائلیں بند پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی کھلواتے، وہ نہیں کھلوا رہے۔ چیئرمین نیب نے خود اعتراف کر لیا تھا جاوید چودھری کے ساتھ ملاقات میں، جو انہوں نے کالم بھی لکھا تھا کہ جی ہم حکومت کے لوگوں کو اسی لیے ہاتھ نہیں لگا رہے، اسی لیے گرفتار نہیں کر رہے، اگر ان کو ہم گرفتار کریں گے تو حکومت گر جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیب بھی فیسلیٹیٹر ہے ایک ادارہ حکومت کا۔ نیب تردیدیں جتنی بھی کرے، حکومت جتنی بھی تردیدیں کرے، نیب اور ایف آئی اے آزاد ادارے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آزادی ہے اداروں کی کہ حکومت خود اناؤنس کر رہی ہے، عدالت ادھر سے فیصلہ دے رہی ہے کہ شہباز شریف ملک سے باہر جائیں، یہ ایف آئی اے کو ہدایات کر رہی ہیں۔ مطلب اس میں تو اب تو کسی کو شک نہیں رہا کہ ایف آئی اے اور نیب حکومت کے کہنے پر اپوزیشن کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ سندھ کو لیٹر لکھا ہے جی سندھی افسران کے حوالے سے، وہ بھی شہزاد اکبر کے ہدایت پر لکھا گیا ہے، تو یہ اپوزیشن بہرحال نشانہ ہے۔ تو حکومت نے اب فواد چودھری تردیدیں کر رہے ہیں کیونکہ ہر طرف سے تنقید آ رہی ہے، لوگ حیران ہیں اس پہ کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے آخرکار۔ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی ان کا پلان نہیں ہے، ابھی تک 3 سال گزرنے کو ہیں، لیکن اس کے بعد اب فواد چودھری صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ابھی تک نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا، جبکہ شیخ رشید احمد کہہ رہے ہیں کہ بھئی نام ڈال دیا ہے، اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 لوگ تھے شریف فیملی کے، جن میں سے 14 لوگ جو ہیں مفرور تھے، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے۔ شہباز شریف کا کیونکہ ای سی ایل میں نام نہیں تھا تو یہ 15واں بھی ان کے ساتھ نام ہونا چاہیے، اسی لیے ہم نے نام ڈال دیا ہے۔ تو یہ حکومت اور اپوزیشن میں نون لیگ میں اسپیشلی پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی باقی جماعتیں اس طرح ٹارگٹ پیش اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی نون لیگ ہے۔ تو ریزن میں نے پہلے بھی بتایا، ریزن یہی ہے کہ نون لیگ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تقریباً طے ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے جس کا محمد زبیر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے راولپنڈی کے ساتھ، یہ اے آر وائی پہ صابر شاکر کے پروگرام میں اعتراف کر چکے ہیں محمد زبیر۔ تو یہ نون لیگ کی جو معاملات بن گئے ہیں، اس تکلیف میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نون لیگ کو تکلیف دینا چاہ رہی ہے، نون لیگ کے رہنماؤں کو، اسپیشلی شہباز شریف کو، کیونکہ جو معاملات یا صلح وغیرہ ہوئی ہے راولپنڈی کے ساتھ جو محمد زبیر کہہ رہے ہیں،
اس میں بڑا کردار شہباز شریف کا سمجھا جا رہا ہے، اسی لیے شہباز شریف کو یہ حکومت نشانہ بنا رہی ہے تاکہ جو معاملات طے ہوئے ہیں یا صلح ہوئی ہے راولپنڈی کے ساتھ نون لیگ کی، وہ کسی صورت کسی طرح بھی بگڑ جائے۔ حکومت کی یہ کوشش ہے۔ بہرحال ابھی حکومت تردیدیں کر رہی ہے کہ نام ای سی ایل میں ابھی تک نہیں ڈالا، لیکن خبریں آئی ہیں، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ نام ڈال دیا ہے عید کے دن۔ تو یہ حیران کن خبر تھی۔ عید کے دن، چھٹی کے دن ادارے کھلوائے گئے، دفاتر کھلوائے گئے، ای سی ایل کا دفتر کھول دیا گیا آج ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے۔ تو یہ ادارے چھٹی کے دن بھی کھلوائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کوئی اور کام نہیں ہے، وہ کابینہ کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ عید کے دن بھی سرکولیشن سمری کے تحت جو ہے اپوزیشن لیڈر کو کا نام جو ہے ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔